بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے کہ اللہ رب العزت نے جو لوگ کسی کا مال ہتھیا لیتے ہیں ان کو کیا عذاب دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف اللہ رب العزت نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بہت بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں ان کے سسر ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر گئے مدین کچھ عرصے کے لیے تو ان کے گھر ٹھہرے، انہوں نے اپنی بیٹی ان کو دی، ان کے ساتھ شادی ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد بنے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب یوم عظیم، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اگر جو کمی نہیں کرے گا تو ان کو میں خیر پر دیکھتا ہوں، اور اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو میں بہت بڑا عذاب دیکھتا ہوں۔ اب یہ ناپ تول صرف بزنس کے اندر نہیں ہے، کاروبار کے اندر نہیں ہے، جو صورتیں قیامت تک بنے گی جس میں بھی مالی فراڈ ہوتا ہے، فائنینشیل قسم کی فراڈ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ اس پر آیت کریمہ آئے گی۔ کسی کو بھی دھوکہ دینا، ڈیسیپشن دینا مالی طور پر، یہ اس کے اندر آتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک تو یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی، یعنی کلو کی بجائے کوئی مقناطیس لگا کر کچھ لوگ رکھتے ہیں اور 3 پاؤ دے دیا، کلو سے کم دے دیا اور خوش ہو گئے کہ ہم نے کم دے دیا ہے، یا مکس کر کے، یعنی جب مال دکھایا تو اچھا دکھایا، جب دینے کی باری آئی تو اس میں گندا مال دے دیا، اوپر اچھا رکھا ہوا، نیچے گندا رکھا ہوا، ناقص مال دے دیتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دے گا۔ اگر ہم جائز منافع کمائیں گے، صحیح چیز بیچیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اطراف سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسی جگہ سے دیتا ہوں کہ یہاں وہ کبھی گمان بھی نہیں کرتا، من حیث لا یحتسب ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن چونکہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا تو اس لیے وہ لوگوں کو لوٹنے سے کما لیتے ہیں۔ اور اکثر یہ ہوا ہے کہ جو لوٹنے والے ہیں وہ ان کا پیسہ کسی نہ کسی چیز میں چلا جاتا ہے، کبھی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی وائف بیمار ہو گئی، کبھی والدہ والد بیمار ہو گئے، یا کوئی اور مصیبت آ گئی، گھر گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، ان کا پیسہ نکل جاتا ہے، اور جن کو لوٹا تھا ان کو اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ سے، وہ اسی طرح ہوتا ہے، ان کو مصیبت ایکسٹرا آ جاتی ہے، پیسہ بھی چلا گیا، اس میں برکت نہ ہوئی، اور مصیبت کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو پھر یہ چیزیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی اور حساب میں بھی اور مالی طور پر بھی۔ ہمارے لوگوں نے، ہم نے دیکھا کہ شربت کی ریڑھی ہے یا کسی چیز کی ریڑھی ہے، اس میں ملاوٹ کی ہوئی ہے، گندا مال دے رہے ہیں، تو اوپر لکھا ہوا کیا ہے، یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اوپر لکھا ہوا حاجی صاحب اور فلاں نمازی صاحب، یہ چیزیں لکھی ہوئی، اور اندر سے ملاوٹ ہو رہی ہے۔ رمضان آتا ہے، چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور کرونا میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں چیزیں سستی ہو گئی، ماسک سستا بیچنے کی کوشش کر رہے، ہمارے لوگوں نے کیا کیا، مہنگا کر دیا۔ اب لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور انہوں نے مہنگا کر دیا، اب کوئی افورڈ نہیں کر سک رہا، جابیں چلی گئیں، بار بار ماسک پوری فیملی کے لیے لینا، تو جان چلی جائے خیر ہے، لیکن ان کو کوئی احساس نہیں۔ جب کوئی شخص کسی کا احساس، اللہ کی مخلوق کا احساس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا احساس نہیں کرتا۔
جب کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال نہیں رکھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر جب زلزلہ آیا تھا تو کئی عورتیں مری پڑی تھیں، اور ان کی زیورات لوگ جو بچے تھے وہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ کر زیورات لے رہے تھے، گلے سے زیورات، اور بعد میں دیکھا کہ 3 دن تک ان پر کوئی کمک اور کوئی کھانا نہیں پہنچ سکا، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو زیور اور یہ سونا کس کام آیا ان کے؟ کسی کوئی سردیوں سے ڈیتھ ہو گئی یہ باغ کے اندر راولہ کوٹ میں۔ یعنی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی بس میں عورتیں مر گئی، ان کو وہ سونا لے لیتے ہیں، کوئی مرد مر گئے ان کے والٹ چیک کرتے ہیں اس میں کوئی پیسے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہاسپٹل پہنچانے کی، ان کی دفنانے کی فکر میں ہوتے ہیں، ہمارے لوگ لوٹنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمیں سکون نہیں، مسلمان ہونے کے باوجود سکون نہیں۔ ادھر سے گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، ادھر سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ادھر سے مہنگائی ہوتی ہے، ادھر سے مچھر آ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم حضور کی امت سے ہیں اور ان کو کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا، ہم جو بھی برائی کرتے رہیں آخرت میں بھی شفاعت ہو جائے گی اور ادھر بھی کوئی عذاب نہیں آئے گا، اس لیے تھوک کے حساب سے گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ ایسی بات ہم نے خود بنا لی، جس طرح یہودیوں نے بنا لی تھی کہ ہم انبیاء کی اولاد سے ہیں، ہمیں چند دن بس عذاب آئے گا، اس کے بعد عذاب یعنی دوزخ کی آگ ہمیں چھوئے گی چند دنوں کے لیے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ قرآن نے ذکر کیا یہودیوں کے والے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اتنے اللہ کے پسندیدہ ہو، جو تم نے خود ٹھیک ہے تم یہودی انبیاء کی اولاد سے ہو، مگر تمام انسان نبی کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تمہیں جو گناہ ہے دوسروں کو تنگ کرنا، اس کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو قیامت برپا ہی اسی چیز کے لیے ہوگی، جہنم ہے ہی اسی چیز کا کہ جنہوں نے زیادتی کی ان کو سزا دی جائے۔ جزا و سزا یہ اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ اگر تم اتنے مقرب اور پیارے ہو تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی ہرگز موت کی تمنا نہیں کرے۔ اگر جنتی لکھی ہوئی ہے، چند دن آگ نے چھونا ہے اور اس کے بعد جنتی ہے، تو موت کی تمنا کرو نا۔ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، انبیاء خوش ہوتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا وقت قریب آیا تو بہت خوش تھے۔ تو بیوی رو رہی تھی، وہ کہتی ہیں آپ خوش کیوں ہیں؟ ہم پریشان ہیں، رو رہے ہیں، آپ سے جدائی ہو رہی۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا دن آنے والا ہے، قبر میں ان کی زیارت ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ کبھی بھی تمنا نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم موت کی تمنا کر لیتے ہیں، موت کے آنے پر کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے نیک اعمال ہیں۔ لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کو تسلی دینے کے لیے نفس امارہ اور شیطان نے یہ سبق پڑھا دیا کہ ہم پر تو کوئی عذاب آئے گا نہیں، یا ہم حج کر لیں گے، یا تسبیح پڑھ لیں گے، یا توبہ کر لیں گے، پھر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر نئے سرے سے فراڈ کرنا شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کی پوری امت تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آخری امت ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح یہ آخری امت ہے۔ اگر ساری امت تباہ ہو جائے تو پھر تو قیامت ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب امت تباہ ہوتی تھی دوسری امت آ جاتی تھی، کسی اور نبی کی امت آ جاتی تھی۔ اب یہ آخری امت ہے، ساری امت پر عذاب نہیں آئے گا، تباہ نہیں ہوگی۔ لیکن انڈیویجولی لوگ تباہ ہوئے، لوگ پریشان، یہ پریشانی جو ہوتی ہے یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے نا۔ دوسرا، ہم فراڈ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی کسی نے کاروبار کے اندر،
تو اس کو دھوکہ دے دیا، منافع زیادہ آیا تھا، وہ سلیپنگ پارٹنر ہے، اس کو شو کیا کہ کم منافع آیا، یہ بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ دھوکہ دہی کر دی۔ یا کسی کی دکان میں بیٹھے، امپلائیز کے لیے بھی ہے، کسی کی دکان میں بیٹھے ٹل سے پیسے چوری کرتے رہے، مالک کو شو کرایا کہ آپ کو منافع اتنا آیا، کم آیا، اتنی سیل ہوئی ہے۔ کسی لحاظ سے بھی کسی کو دھوکہ دینا وہ اس کے اندر وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اسی کے تحت علماء اکرام فرماتے ہیں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سب سے جو بڑی آیت ہے وہ نماز روزے کے لیے، حج کے لیے نہیں اتاری۔ یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ البقرہ کے تیسرے سپارے کے اندر، تو اس میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یہ قرضے کے بارے میں اور پھر لکھنے کے بارے میں کہ لکھ لیا کرو اور اس پر گواہ بنا لو، اور لکھنے میں کوئی جو لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ انکار نہ کرے۔ گواہ اگر 2 مرد نہیں مل رہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں کر لو۔ یہ سارے اصول جو ہیں یہ بیان کیے، یعنی قرضے کے حوالے سے اور اس قرضے پر گواہ بنانا اور اس کو لکھنا، تاکہ کل کو یہ نہ کہ یار میں بھول گیا ہوں، میں نے تو آپ سے 1,00,000 روپے نہیں لیا تھا، 50,000 لیا تھا، وہ کہیں گے نہیں 1,00,000 لیا تھا، لڑائی ہو جائے گی، بدزنی ہو گئی۔ جب لکھ لیں گے، گواہ ہوں گے، اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہم لوگ لکھتے نہیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے فَاكْتُبُوا، لکھ لیا کرو۔ اگر وہ لکھا ہوا کہیں گم ہو گیا ہے، آج کل تو اسکرین شاٹ کھینچ کر اپنے آپ کو ای میل کر سکتے ہیں، کئی جگہوں پر محفوظ ایک دوسرے کو میسیج ہو سکتا ہے، تو گواہ موجود ہوں گے، گواہ کہہ دیں گے کہ ہاں اتنا تھا، تو اس میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف عداوت یا دل میں کدورت پیدا نہیں ہوگی، یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی، تو سب سے بڑی قرآن کی آیت اس چیز پر ہے، تو باقاعدہ یہ اصول بیان کیے، اس سے ہماری لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو وہ کر رہا ہے تو دھوکہ دہی تو دور کی بات ہے کہ کسی کو کاروبار میں دھوکہ دو یا اس کے منافع کے اوپر، اس کے قرض کے اوپر منافع اٹھاؤ، یعنی سود۔ مسلمانوں کو بغیر سود کے اس کے تعاون کرتے ہوئے، اس کی مصیبت دیکھتے ہوئے اس کو قرض دے، ادھار دے۔ اور اگر کوئی شخص اس نیت سے ادھار لینے کے بعد کہ میں اس کو واپس نہیں کروں گا، یا بعد میں اس کی نیت خراب ہو گئی، تو یہ بھی فراڈ میں آتا ہے۔ اس کا بھی جو آگے عذاب آیا ہے، اس عذاب کی یا کسی اور عذاب کی شکل میں یا آخرت میں اس کو سزا ملے گی۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، کچھ آیتیں میں بیان کر رہا ہوں تاکہ لینگتھ زیادہ نہ ہو جائے ویڈیو کی، کہ اگر آپ کی برادری نہ ہوتی، بڑی برادری، بڑے کنبے سے تعلق نہ رکھتے، قبیلے سے، تو ہم آپ کو سنگسار کرتے، پتھر مارتے، استغفر اللہ، نبی کو۔ اب ہم بھی آج کل برادری کی وجہ سے ایک دوسرے کی فیور کرتے ہیں، ہماری برادری کا ہے، دوسرا برادری کا نہیں، اس کے ساتھ دشمنی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، میں آپ کو اللہ کی باتیں کر رہا ہوں اور آپ برادری کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ چلو ہم آپ کو سزا نہیں دیتے، لیکن بات بھی نہیں مانتے۔ میں اللہ کی جو بات بتا رہا ہوں وہ مانو، کہ دھوکہ نہ دو کسی کو بزنس کاروبار کے اندر، کسی اور فائنینشیل میٹر میں۔ کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ تمہاری برادری سے ہونا یہ اللہ کا جو میں حکم بتا رہا ہوں، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ کو تم نے پیٹھ پیچھے رکھ دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات کو پیٹھ پیچھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں سن رہے ہوتے، نہیں یہ تو مشکل کام ہے، نہیں ہم
کہتے نہیں ہیں لیکن کرتے ہیں شیطان کی پیروی. تو ایسے ہے جیسے انہوں نے استغفر اللہ اللہ کو پیٹھ پیچھے چھوڑا، کیونکہ اللہ کے احکامات کو پیٹھ پیچھے چھوڑا، اللہ کے احکام کو نہیں مانا. ایسے ہے جیسے وہ اللہ رب العزت کو اگنور کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو اہمیت نہیں دے رہے. تو اس طرح ہے جیسے اللہ کو استغفر اللہ اہمیت نہیں دے رہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تم نے تو جیسے اللہ کو وَاتَّخَذْتُمُوهُ اس کو وراءکم اپنی پیٹھوں کے پیچھے زہریہ اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی اہمیت نہیں دی استغفر اللہ اللہ کو. میں تمہیں اللہ کی بات بتا رہا ہوں اور تم برادری. ہم بھی آج ووٹ ہوتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہماری برادری کا ہے. بے شک خراب ہے، بے شک اس نے آگے زرداری کے تعاون کرنا ہے، نواز شریف کے ساتھ تعاون کرنا ہے، بے شک اس نے کرپشن کی ہے، ہمیشہ سے کرپشن کرتا ہے، لیکن ہماری برادری کا ہے، ہم اسے ہی ووٹ دیں گے. ہزاروں ووٹ اس چیز پر پڑتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. میں کہتا ہوں کہ اپنی امانتیں، اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ اقتدار کی امانت، ووٹ کی امانت مراد ہے. الی اہلھا جو اہل ہے اس کو دو، نہ کہ برادری، نہ کہ پیسے کی وجہ سے کسی کو. جو اہل ہیں، کیپیبل ہیں، تاکہ ملک کا نظام وہ چلا سکیں، لوگوں کے لیے بہتری پیدا کر سکیں. ہزاروں سال پہلے بھی یہی سوچ تھی، آج بھی یہی ہے. لوگ برادری کو فوقیت دیتے ہیں، اہلیت کو نہیں دیتے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. ان کو ایک غضبناک عذاب نے آ پکڑا، ظالم لوگوں کو. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے تھے. کان ایسے لم یغنو فیہا جیسے اس میں کبھی بستے ہی نہیں تھے، ایسے ان کو تباہ کر دیا. اور ایک اور جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان قریہ کو، ان علاقوں کو، بستیوں کو تباہ کرتا ہوں جو ظالم ہوں، جو ظلم کرنے والے ہوں. کفر کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بستیاں تباہ نہیں ہوتی بلکہ ظلم کی وجہ سے ہوتی. آج پاکستان میں جس کو تھوڑی سی اتھارٹی مل جائے وہ ظلم کر رہا ہے، جس کو اقتدار مل جائے، تھانے دار بن جائے، وہ ظلم کر رہا ہے. استغفر اللہ معاذ. اس لیے آج عذاب بھی آ رہا ہے. ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے، اللہ رب العزت ہمارا خیال رکھے گا. تو کسی شکل میں بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کاروبار کے اندر فراڈ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کو، پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جیسے بالکل رہتی نہیں تھی. کیا ان کو فائدہ آیا کہ انہوں نے بہت بڑے پیسے کما لیے، لوگوں کو لوٹ لیا؟ کوئی فائدہ نہ آیا. جنہوں نے ظلم نہیں کیا تھا ان کو کہا کہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ چلو، تمہیں عذاب سے بچا دیا گیا. باقوں کو تباہ اس دنیا کے اندر بھی کر دیا گیا، آخرت کے اندر بھی. اگر آپ کو کوئی بات بھی اچھی لگی ہو آپ آگے پھیلائیں، واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک میں آگے شیئر کریں. شکریہ، والسلام.